میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیغام اسلام کے نام سے آج کا ہمارا جلسہ انعقاد پذیر ہے، اور آج جو میری تقریر کا عنوان ہے وہ ہے بے نمازی کا انجام۔ انشاءاللہ اس کے سلسلے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اسے سن کر ہم سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، چھوٹے بچوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں تھوڑا آپ خاموش ہو جائیں تو بولنے میں آسانی جائے گی پلیز۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، اے لوگوں اگر تم غفلت میں ہو، نماز کے وقت تم یہ کہہ کے گزر جاتے ہو کہ میں کل سے پڑھوں گا، مجھے ابھی فلاں کام ہے یا میرے کپڑے صاف نہیں ہیں، تو اللہ جھنجھوڑ رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ ان سے پوچھا گیا تمہیں کس بات میں جہنم میں لے کے گئی، تو وہ کہنے لگے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ صاحب ضیاء القرآن پیر کرم شاہ اظہری علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ اہل جنت جب دوزخیوں کو دیکھیں گے تو ان سے سوال کریں گے، اللہ نے وہی فرمایا کہ اہل جنت دوزخیوں سے پوچھیں گے، اے لوگوں آخر کیا بات ہے کہ تمہیں جہنم میں داخل کر دیا گیا، تمہیں جہنم میں ڈالنے کا سبب کیا ہے، آخر کس سبب کی بنیاد پر تمہیں جہنم کے اس دردناک عذاب میں ڈال دیا گیا، آخر ایسی تم نے کون سی غلطی کی تھی کہ جس کی بنیاد پر تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دیا گیا۔ تو وہ لوگ جواب دیں گے کہ ہماری یہ غلطی تھی، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اکڑے رہتے تھے، کبھی بھولے سے بھی یہ خیال نہیں آتا تھا کہ جس کریم کے کرم کے صدقے یہ زندگی عزت و آرام سے گزر رہی ہے اسے سجدہ بھی کرنا چاہیے، اس کی عبادت بھی ضروری ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہمارا بھی یہی حال ہے۔ اگر نوجوانوں سے آپ کہہ دو چلو بھائی نماز کے لیے آذان ہو چکی ہے، تو اللہ اکبر میری قوم کا نوجوان یہ جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے، ایک نہیں بلکہ اس کے پاس 10 بہانے موجود ہوتے ہیں، میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، یا میں نے ابھی غسل نہیں لیا، یا مجھے فلاں کام ہے، میں کل سے ضرور نماز کو آؤں گا۔ لیکن یاد رکھنا آج آپ بہانے تو کر لیں گے، آج آپ مولوی صاحب کو حافظ صاحب کو یہ کہہ تو دے گے کہ میرے کپڑے پاک اور صاف نہیں ہیں، لیکن یاد رکھنا رب کی بارگاہ میں کوئی بہانہ نہیں چلے گا، رب کی بارگاہ میں کیا عذر پیش کرو گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دیکھے تو صحیح کونین کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جو نمازوں کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کتنی ساری وعیدیں بیان فرمائی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اب آپ غور کریں کہ ایک وقت کی نماز چھوڑنے پر انسان کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، اب اس سے اسے گزرنا ہی ہوگا، گویا کہ اسے جہنم میں جانا ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کی ایک ٹائم کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 60 سال جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جسم میں اتنی طاقت ہے کہ آپ اتنے سال جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتے؟ ارے اگر دنیا کی آگ یا کوئی کیڑا ہمیں کاٹ لے ہم برداشت نہیں کر سکتے؟ مجھے بتائے تو صحیح، آج جو آپ جان بوجھ کر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، روڈ پہ بیٹھے رہتے ہیں، اذانیں ہمارے کانوں تک گونج رہی ہے، مؤذن صدائیں لگا رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم نہیں جاتے، ہمیں تو موبائل چلانا ہے، ہمیں تو واٹس ایپ چیک کرنا ہے، ہمیں تو بہت کام ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھنا جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے ان کی دنیا تو ان کی آخرت تو برباد ہوتی ہے، دنیا بھی
برباد ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ کو بتاؤں، علامہ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمت و رضوان نے ایک حدیث اپنی کتاب الزواجر کے اندر نقل فرمائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میں تمام نوجوانوں کی توجہ چاہتا ہوں، وہ لوگ جو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں ذرا غور کرے اور سوچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمایا۔ وہ رب جس نے ماں کے پیٹ میں ہماری شکل بنایا، وہ رب جس نے ماں کے پیٹ میں ہمیں غذا پہنچائی، وہ رب جس نے دنیا میں آنے کے بعد ہمارے لیے غذا کا انتظام فرمایا، وہ رب جو ہمیں حکم دیتا ہے، اے میرے بندو 5 مرتبہ تم نماز کی پابندی کرو، میں تمہیں کامیابی عطا کر دوں گا، تم مومن کامیاب کہلاؤ گے، تم ہی سربلند رہو گے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کے لیے 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھ لیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا حشر کیا ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو لوگ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ان کے چہرے کا جو نور ہوتا ہے وہ سلب کر لیتا ہے، ان کے چہروں سے بزرگوں کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، آج لوگ بڑے اچھے صابن اور جو ہے بہت ساری چیزوں کا استعمال اس لیے کرتے ہیں میرا چہرہ صاف ہو جائے، لیکن آپ ذرا غور کریں، حضور فرما رہے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا اللہ اس کے چہرے سے صالحین کا نور ختم کر دیتا ہے۔ اب آپ کتنی ہی صابن اور کتنی اچھی چیزیں استعمال کر لیں، اگر اللہ نے آپ کے چہرے سے نور چھین لیا دوبارہ آپ کو وہ رونق نہیں مل سکتی۔ اگر آپ کو وہ رونق ملے گی تو نماز ہی کی بنیاد پر مل سکتی ہے۔ اب ذرا غور کریں، اندازہ کریں، حضور فرماتے ہیں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر سے برکت کم کر دیتا ہے، یعنی جلدی مر جائے گے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے نمازی کتنی ہی دعا کرے اللہ اس کی کوئی دعا قبول نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے نمازی کا جو حال ہے اگر اس کے لیے کوئی نیک لوگ دعا کرے تب بھی اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غور کرنا، دنیا میں اس پر بے شمار مصیبتیں تو آتی ہے، لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے، جب اس کے نزع کا وقت قریب آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس کا موت کا وقت قریب آتا ہے تو بے نمازی ذلیل و خوار ہو کے مرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھوکا مرتا ہے، پیاسا مرتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے نمازی کی موت اتنی دردناک ہوتی ہے، ایسی پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے کہ اگر اس کے منہ کے اندر 7 سمندر کا پانی بھی اونڈیل دیا جائے تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ ذرا غور کریں، مرنا مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، ہم سب نے مرنا ہے۔ سوچئے موت جب آئے گی اور اگر ہم ذلیل ہو کر مرے، بھوک کی حالت میں مرے، یا اتنی پیاس کی شدت ہو کہ تڑپ رہے ہو تو کیا حال ہوگا؟ ذرا آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، موت کا وقت کتنا کٹھن ہوتا ہے کہ اللہ اکبر۔ اس وقت شیطان بھی بہکانے کے لیے آ جاتا ہے، ایمان لوٹنے کے لیے آ جاتا ہے، ٹھنڈا پانی لے کے آتا ہے کہ اے بندے تو مجھے خدا بول دے، میں تجھے ٹھنڈا پانی پلا دوں گا۔ اس وقت آپ سوچے اگر ہمیں اتنی پیاس کی شدت محسوس ہوئی اور اللہ نہ کرے ہم نے جو ہے تو اس وقت شیطان کو خدا مان لیا معاذ اللہ تو ایمان بھی چلا جائے گا۔ ذرا آپ سوچیں، نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پر انسان کو کتنی تکلیفیں آتی ہے دنیا میں بھی اور موت کے وقت بھی۔ حضور فرماتے جب وہ قبر میں جائے گا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے بے نمازی کو ادھر قبر میں دفن کیا، اللہ اکبر، پوری قبر اسے اسی وقت دبا لیتی ہے، ایسا دباتی ہے کہ دائیں فصلی بائیں میں مل جاتی ہے، بائیں فصلی دائیں میں مل جاتی ہے، اس کی قبر کو آنکھ سے بھر دیا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ بے نمازی پہ ایک سانپ مسلط کر دیا جاتا ہے جو اللہ اکبر اسے مسلسل ڈستا رہتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا غور کریں کتنی ساری وعیدیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بے نمازی کے متعلق فرمائی ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں، اس کے باوجود بھی کیا ہم نماز چھوڑ کر اپنی دنیا و آخرت کو برباد کریں گے؟ آپ غور تو کریں، اگر بندہ مومن نماز پڑھ لے تو اللہ کتنی برکت عطا فرماتا ہے۔ اگر بندہ مومن نماز پڑھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی زندگی کی جتنی تنگی اور مصیبت ہے اسے دور کر دیتا ہے نماز پڑھنے کی بنیاد پر۔ اور
नमाज पढ़ने वाला बंदा अल्लाह अकबर जब मरता है तो अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देता है। हशर में जब उठाया जाएगा तो अल्लाह अकबर उसके सीधे हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो नमाजी शख्स होगा अल्लाह बगैर हिसाब और किताब उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। आप गौर करें कि नमाज पढ़ने की बुनियाद पर कितनी फजीलतें मिलती हैं, उसके बावजूद हम नमाज छोड़ देते हैं। और सोचिए आप नमाज पढ़ने में वक्त कितना लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट अगर आप उसे काउंट करें तो सिर्फ दिन भर में अगर 10-10 मिनट भी जोड़े 50 मिनट में 5 वक्त की नमाज हो जाती है। 1 घंटा पकड़ ले और आप सोचें कि हमने सबके लिए वक्त निकाला, दोस्तों के लिए वक्त है, पार्टियां खाने के लिए वक्त है, ढाबों पे जाने के लिए वक्त है, घूमने के लिए वक्त है, लेकिन हमारे पास अल्लाह के लिए वक्त नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। ये वो नमाज है कि जब बंदा इसे अपना ले और इसका पाबंद हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसे हर बुराई से पाक कर देता है, हर गुनाह से पाक कर देता है। खुद अल्लाह का फरमान है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज इंसान को बेहयाई और बुराई से रोक लेती है। आइए एक चीज पेश करके मैं